عزیزان محترم، آج سے ہم جد الانبیاء، شیخ الانبیاء، خلیل الرحمن جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پاک شروع کر رہے ہیں۔ آج کا سبق بہت اہمیت کا حامل ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کے بعد اللہ پاک کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور عالی رتبہ مقام تاجدار کائنات حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور آقا علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ صاحب شرف، صاحب فضیلت اگر کوئی ہستی ہے تو وہ جناب حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام ہے۔ عزیزان محترم، یہاں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس میں انشاءاللہ العزیز کافی چیزیں آئیں گی۔ ہم اللہ پاک کی توفیق سے کعبۃ اللہ شریف کا بھی مفصلاً ذکر کریں گے، بیت اللہ شریف کا، کیسے کیسے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اور فضائل حج کیا ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ان اللہ کی محبوب اور برگزیدہ ہستیوں کا مفصلاً ذکر کریں گے۔ تو گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یہ سورۃ العنکبوت ہے، فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ فرمایا کہ کئی لوگ اس گھمنڈ میں ہیں، کئی لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم صاحبان ایمان ہیں۔ اس بات کے اوپر ان کو بہت گھمنڈ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم ایمان لائے ہیں، صاحبان ایمان ہیں، اس پر ہی ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آزمائش نہیں ہوگی۔ فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ فرمایا یہ سمجھنے والوں کہ ہم صاحبان ایمان ہیں اور ہم اس پر بخشے جائیں گے اور ہماری کوئی آزمائش نہیں ہوگی، یہ ہم سب کا حال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جتنے صاحبان ایمان ہوئے ہم نے سب کی آزمائش کی۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ دعوی ایمان میں سچا کون ہے، دعوی ایمان میں جھوٹا کون ہے۔ میں نے عرض کیا ہم تن گوش ہو کر بڑی محبت کے ساتھ آج کے سبق کو سماعت کرنا ہے۔ یہ اگر بات ہمیں سمجھ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز ہمارے اندر انقلاب بپا ہو جائے، اور ہمہ تن ہمہ وقت ہمارا تعلق اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے ساتھ جڑ جائے، اور ہمہ وقت ہم راضی برضا ہو جائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ ذہن نشین بات کر لو، کسی بھول میں نہ رہنا، ہم ہر صاحب ایمان کو آزماتے ہیں، آزمائش کی کسوٹی پر رگڑ کے دیکھتے ہیں دعوی ایمان میں سچا کون ہے اور دعوی ایمان میں جھوٹا کون ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا ہر صاحب ایمان سے اس کی قوت ایمانی کے مطابق آزمائش ہوتی ہے۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے، قوی ہے، عالی ہے،
اس سے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ جس قدر جو بڑی ہستی ہوئی اس سے اسی قدر بڑی آزمائش بھی ہوئی۔ اللہ رب العزت کا طریق ہے، کبھی وہ بیماری سے آزماتا ہے، کبھی ناداری سے آزماتا ہے، کبھی غربت سے آزماتا ہے، کبھی مصیبت سے آزماتا ہے، اور یہ آزمائشیں جو ہیں پھر مخلص اور منافق کو ممتاز کر دیتی ہیں۔ اس آزمائش کے اندر سے جب بندہ گزرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ ویسے تو سارے صاحب ایمان بنے ہوئے ہیں، مگر جب آزمائش کی بھٹی سے بندہ گزرتا ہے تو پھر کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب زرگر سنار بھٹی میں ڈالتا ہے نا تو اصلی اور نقلی جدا جدا ہو جاتا ہے، کھرا کھوٹا الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک بھی نکھیڑا کرتا ہے آزمائش کی بھٹی میں ہر صاحب ایمان کو، ہر وہ شخص جس نے دعوی ایمان کیا، اللہ اس کو آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے، اور پھر کھرے اور کھوٹے کا نکھیڑا ہو جاتا ہے، امتیاز ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ جو لوگ صاحبان سچے صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہ ہر حال میں راضی برضا رہتے ہیں۔ یہاں پر حضور علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان مفسرین نے بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو صاحب ایمان ہوتا ہے اللہ پاک کبھی اس کو نعمت دے کے دیکھتا ہے، کبھی اللہ نعمت لے کے دیکھتا ہے، کبھی دے کے دیکھتا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کبھی نعمت لے کے دیکھتا ہے یہ شکوہ تو نہیں کرتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو صاحب ایمان ہے یہ دونوں حالتوں میں نفع میں رہتا ہے۔ فرمایا مومن کو اگر کوئی شے ملی ہے، کوئی نعمت ملی ہے پھر بھی نفع میں ہے، اگر نعمت چھن گئی ہے پھر بھی نفع میں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی آقا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ نعمت ملی وہ نفع میں ہے، اولاد ملی نفع میں ہے، مال ملا نفع میں ہے، صحت ملی نفع میں ہے، اگر وہ نعمت چھن گئی تو پھر کیسے نفع میں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم نفع و نقصان سمجھ رہے ہو میں ویسے نہیں کہہ رہا۔ سرکار نے فرمایا مومن کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر کرتا ہے، اور اللہ پاک فرماتا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو نعمت کے ملنے پر شکر کرے ہم اس کی نعمت کو اور زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا نفع ہوا یا نقصان ہوا؟ اور فرمایا جب مومن سے ہم نعمت لے لیتے ہیں تو تب وہ یوں نفع میں ہے کہ نعمت کے چھن جانے پر وہ صبر کرتا ہے، وہ راضی برضا رہتا ہے۔ تو جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو لوگوں جس کے ساتھ خود خدائی ہو گیا وہ نفع میں ہے یا گھاٹے میں ہے؟ اس لیے حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں اولیاء صالحین کے دو گروہ ہیں، ایک صاحبان شکر ہیں، ایک صاحبان صبر ہیں۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں میں تو صاحبان صبر میں سے ہوں، میں تو صابرین میں سے ہوں۔ پھر آپ آگے وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں صابرین میں سے اس لیے ہوں کہ اگر نعمت ملنے پر شکر کرو تو بدلے میں نعمت ہی ملتی ہے، مگر دکھوں پر، آزمائشوں پر، مصائب پر، آلام پر، تکلیفوں پر صبر کرو تو منعم ملتا ہے، نعمتیں دینے والا ملتا ہے۔ فرمایا لوگوں تمہیں نعمتیں مبارک، ہمیں منعم مبارک۔ یہ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عزیزان محترم ہر بندے سے اس کے مرتبے کے مطابق آزمائش ہوتی ہے۔
پھر ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کیا مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں ضرورت کیا پیش آئی خاصان خدا کو، محبوبان خدا کو زمانے کی؟ اللہ کا علم تو ازلی ابدی ہے، اللہ تو قدیم ہے، اللہ تو ازل سے ابد تک سب کچھ جانتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے علم کا تعلق یا ماضی سے ہوتا ہے، یا حال سے ہوتا ہے، یا مستقبل سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جو زمانہ گزر گیا وہ ماضی، جو موجود ہے وہ حال، جو آنے والا وہ مستقبل۔ مجدد پاک فرماتے ہیں یہ انسانوں کے لیے قانون ہے، رہی رب العالمین کی شان تو اللہ کے لیے نہ کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے، اللہ کے لیے ازل سے لے کے اب تک سارا حال ہی حال ہے۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے یہ میرے محبوب بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، جو بھی آزمائش لوں گا اس میں پورا اتریں گے، جو بھی قربانی مانگوں گا مسکرا کے دیں گے۔ تو پھر سوال ہے اللہ تعالیٰ نے ان آزمائش کی بھٹیوں سے کیوں گزارا؟ یہ بڑی کمال بات ہے۔ بہت میں نے کتابوں کا تفاسیر کا مطالعہ کیا تو بہت اوراق کھنگالنے کے بعد جا کے پھر کوئی بات ملتی ہے۔ تو فرمایا اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کو آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا۔ مثلا حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کو جنت میں تمام جوانوں کی سرداری عطا کی جائے گی۔ کوئی قیامت کے دن جب آپ کو تمام جوانوں کی سرداری عطا کی جائے تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا مولا میں بھی صاحب ایمان تھا، ان کو سارے جوانوں کا سردار بنا دیا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ تو اللہ پاک نے میدان کربلا کا معرکہ برپا کیا اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے عظیم قربانی لی، اور آپ نے مسکرا کر سارا کچھ دے دیا، اور یہ بات متحقق ہو گئی کہ لوگوں واقع حسین اس لائق ہے کہ جوانوں کا سردار بنا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، گہرا دوست بنایا، آپ کو جد الانبیاء بنایا، شیخ الانبیاء بنایا، خلیل الرحمن بنایا، اور حضور کے بعد محبوب کے بعد سب سے عالی رتبہ فضیلت عطا کی۔ اور جنت میں جب جنتی جائیں گے سب سے پہلے شجر طوبہ کے نیچے جن کو جنت کی عالی پوشاک عطا کی جائے گی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ یا اللہ آپ کو تو نے خلیل الرحمن کیوں بنا دیا، آپ کو سب سے پہلے جنت کی پوشاک کیوں پہنائی جا رہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سامنے رکھ دی، فرمایا دیکھو میرے خلیل کو جو جو کچھ مانگا ہے میں نے میرے خلیل نے مسکرا کے دیا ہے۔ تو اب بتاؤ میرا خلیل اس بات کا مستحق ہے کہ نہیں کہ انشانوں سے نوازا جائے؟ تو عزیزان محترم اس لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی محبوب اور برگزیدہ بندے ہوئے ہمیں دکھانے کے لیے اور ہمارے سامنے ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے باقاعدہ ان آزمائشوں سے ان کو گزارا۔ پھر عزیزان محترم آپ دیکھیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اب سب صاحب علم بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب جو بھی مسلمان ہوتا اس کے اوپر مصائب و علام کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے۔ کفار مکہ کے لیے آقا علیہ السلام کے دامن رحمت سے لپٹ جانا، آقا کی غلامی میں آ جانا، حضور کا کلمہ پڑھ لینا، حضور کی دعوت کو قبول کر لینا، یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ سیدھا سیدھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا وہ خون اور قرابت کے سارے رشتوں سے یک لخت محروم کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا
کہ جو بھی آپ کا کلمہ پڑے گا دوستی اور محبت کے سارے تعلقات یک لخت ٹوٹ جائیں گے، اور ہر ظلم اور ہر جبر اس کے لیے پھر جائز اور روا ہو جائے گا۔ آپ کو سناتا رہتا ہوں، آپ پڑھیں، حضرت جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کون سا ظلم ہے جو امیہ بن خلف نے آپ پہ نہیں کیا؟ میں آج بھی پڑھ رہا تھا، آپ کو دوپہر کے وقت گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا، بھاری پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیے جاتے، گرم ریت سے آپ کا نیچے والا سارا جسم گل جاتا، جل جاتا سارا جسم، بھاری پتھر سینے پہ رکھ دیتے۔ امیہ بن خلف کہتا یا تو اس وزن کے نیچے آ کے مر جاؤ اور یا پھر یہ راستہ ہے کہ محمد کا دامن چھوڑ دو۔ تو خدا کی قسم اس تکلیف میں بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ جاری رہتا، احد 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 احد۔ پھر رات کو آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا، کوڑوں سے مارا جاتا، کبھی امیہ بن خلف مارتا، کبھی ابو جہل مارتا، کبھی ابو لہب مارتا۔ خدا کی قسم مارنے والے مار مار کے تھک جاتے، مگر بلال تھے کہ صبر و ہمت کا پہاڑ تھے۔ آپ فرماتے ہیں مارنے والوں تم اپنی مارے آزماؤ، میں اپنا ایمان آزماتا ہوں، میں اپنے دعوی ایمان میں کھڑا ہوں یا کھوٹا ہوں۔ اباش لڑکوں کو امیہ بن خلف بلاتا، جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال دیتا، اور وہ پھر آپ کو گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے، کبھی کھینچ کھینچ کے پہاڑیوں کے اوپر چڑھا کے لے جاتے، کبھی اوپر سے نیچے لے کے آتے، اور اتنا مارتے کہ آپ مارے کھا کھا کے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ کہتے بس یہ مر گئے، مگر آج سرکار کو جب ہوش آتی تو خدا کی قسم پھر کہتے احد احد احد۔ آپ پڑھ کر دیکھیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو، ہمیں اس اسلام کی، اس ایمان کی قدر نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے کانوں میں اذان پڑھ دی، ختمے کروا دیے، مسلمانوں کا نام رکھ دیا، مسلمان ہو گئے۔ ارے تمہیں کیا پتا یہ کتنا قیمتی سودا ہے جو تمہیں مفت میں مل گیا ہے؟ اس کی قدر پوچھنی ہے تو حضرت بلال حبشی سے پوچھو، عمار بن یاسر سے پوچھو، حضرت خبیب سے پوچھو، حضرت سمیہ سے پوچھو، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو۔ ارے اس کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اس دین ایمان کی خاطر گھر بار سب کچھ لوٹا چھوڑا۔ عزیزان محترم، حضرت عمار بن یاسر کی زندگی کو پڑھیں، حضرت خبیب کو پڑھیں، آپ کو دہکتے ہوئے کولوں کے اوپر، آپ ایک عورت کے غلام تھے، آپ فرماتے اس نے مجھے آگ کے کولوں کے اوپر اس طرح گھسیٹا کہ میرے خون اور چربی ان کے اوپر اس طرح جلتے رہے کہ میرے خون اور چربی سے خدا کی قسم وہ کولوں کی آگ بجھ گئی۔ اور جب سارا جسم جل جاتا اوپر نمک باشی کرتے۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اے خبیب مجھے اپنی پشت تو دکھاؤ۔ انہیں دیکھی تو آپ چوم کے رونے لگ گئے۔ آپ نے میں عمر تجھے کیا پتا، تو اس وقت اسلام کے خلاف باتیں کرتا پھر رہا تھا، تجھے کیا پتا ہم نے کتنی تکلیفیں سہیں۔ حضرت سمیہ پہلی خاتون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عمار کی والدہ ہیں۔ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے ان کو شہید کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ جو بھی بڑے لوگ ایسے تھے جو سمجھتے تھے
کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں یہ دعوت حق ہے، آپ کا پیغام پیغام حق ہے، آپ نبی برحق ہیں، اور جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں وہ خدا برحق ہے۔ مگر یہ ظلم و ستم کو دیکھ کے ڈرتے ہوئے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اور جو صاحبان ایمان ہو گئے ان پر ظلم اور ستم ہو رہا تھا، ان کو رب کی بارگاہ سے پیغام آ رہا تھا، اے عمار، اے خبیب، اے بلال، دل نہ چھوڑنا، یہ تم ہی نہیں ہو، تم سے پہلے بھی جتنے صاحبان ایمان ہوئے ان پر اسی طرح کفار ظلم کرتے تھے، مگر وہ ہر حال میں راضی برضا رہے۔ عزیزان محترم، آپ پڑھ کر دیکھیں، حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام حرم کعبہ میں تشریف فرما ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لجپال آقا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ دیکھیں کفار ہمارے اوپر کس قدر ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے خباب، یہ مصائب صرف تم پر ہی نہیں ہیں، یہ مصائب علام صرف تم ہی برداشت نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم سے پہلے جو مومن ہوئے، پہلے کفار گڑھا کھودتے اور مومن کو اس گڑھے میں کھڑا کرتے اور چھاتی تک گڑھے کے اندر ان کو زمین میں گاڑ دیتے، اور پھر آری لا کے چیر کے، سر کے اوپر آری رکھ کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیتے، مگر وہ عزم و ہمت کا یوں پہاڑ تھے، ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی تزلزل اور تذبذب نہ آتا، وہ مسکراتے ہوئے یار کی خاطر جان دے دیتے تھے، وہ ہر حال میں راضی برضا رہتے تھے۔ خبیب، یہ تم ہی نہیں ہو، تم سے پہلے جو صاحبان ایمان ہوئے، کفار لوہے کی کنڈیاں لے کے آتے، ان کے جسموں کو پھاڑ کے رکھ دیتے، ہڈیوں کے اوپر سے گوشت چھین لیتے، مگر وہ عزم و ہمت اور صبر و استقلال کے یوں پیکر تھے کہ ہر حال میں راضی برضا رہتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتایا، اور قرآن پاک فرما رہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم ہر صاحب ایمان دعوی ایمان کرنے والے کو آزمائیں گے کہ اپنے اس دعوے میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اور جب اللہ آزمانے پہ آتا ہے تو نہ وہ امیر دیکھتا ہے نہ وہ غریب دیکھتا، وہ صرف ایمان دیکھتا ہے، نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مفلس ہے، یہ مالدار ہے، یہ شاہ ہے، یہ گدا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ نبی ہے، یہ ولی ہے، یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، جس نے بھی دعوی ایمان کیا ہے ہر کسی کو آزمایا جاتا ہے، بس فرق اتنا ہے آزمائش کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے، کیونکہ اس نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کی طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ پھر عزیزان محترم، اللہ پاک نے کلام پاک میں 2 ٹوک فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اللہ پاک 2 ٹوک فرما رہا ہے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک سے، خوف اور ڈر سے، بھوک سے، منقص من الاموال مالوں کی کمی سے، والانفس جانوں کی کمی سے، والثمرات پھلوں کی کمی سے۔ پھر عزیزان محترم آپ غور کریں، جب ہم اس باب کو پڑھتے ہیں تو رب کائنات قادر مطلق کے اس اصول کے تحت اصول امتحان کی وسعت اور ہمگیری پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو کہیں آدم علیہ السلام آزمائش میں نظر آتے ہیں،
اب ہم تن گوش ہو جائیں، خاص جو پیغام ہے اس پہ میں آ گیا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر خود ہی بلا دیا، ما فنسیا ولم نجد له عزما، آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، وہ بھول گئے۔ جب درخت کے قریب چلے گئے پھر زمین پہ اتار دیا۔ پہلے مولا کا وصال حاصل تھا، اللہ کی قربت حاصل تھی، عالم انوار میں رہتے تھے، مالا اعلیٰ میں رہتے تھے، مولا کی حضوری حاصل تھی، ہر وقت اس کے حسن کا دیدار کرتے تھے۔ اب وہ قربت گئی، وہ حضوری گئی، فراق ہو گیا، جدائی ہو گئی، زمین پہ اتار دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں یہ فراق، یہ ہجر، یہ دکھ، یہ مصیبت، یہ بلا کتنی دیر رہی؟ 350 سال تک رہی۔ آپ کا 60 گز لمبا قد تھا، 10 گز چوڑا آپ کا سینہ تھا۔ جب آپ روتے تھے تو آنسو انڈے انڈے جتنا آنسو گرتا تھا۔ رسول اسلام نے فرمایا بابا آدم علیہ السلام ہجر مولا میں اتنا روئے کہ ازل سے لے کے اب تک ساری اولاد آدم کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے، بابا آدم کے آنسوؤں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مگر کہنا یہ چاہتا ہوں 350 سال فراق میں تڑپتے تڑپتے بیت گئے، ہجر و فراق میں روتے روتے بیت گئے، مگر خدا کی قسم ایک دن بھی زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں لائے۔ اے اولاد آدم، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اور ہر نماز میں یہ پڑھنے والوں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر بندہ پڑھتا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں انعام یافتہ کون ہیں، تو آواز آتی ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، پس یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو انعام یافتہ بندوں کی فہرست میں سر فہرست انبیاء علیہ السلام آتے ہیں۔ اے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگنے والوں کہ مولا انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، تو انعام یافتہ بندوں میں سب سے بڑے انبیاء ہوئے، اور انبیاء کے اور سارے انسانوں کے بعد آدم علیہ السلام ہوئے۔ اللہ نے اپنے محبوب بندے آدم کی سیرت کو سامنے رکھا، کہا ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگنے والے کہ مولا انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا۔ سب سے بڑا انعام یافتہ بندہ تو تیرا باپ آدم تھا، اس کی سیرت یہ ہے کہ 350 سال ہم نے دعا قبول نہیں کی، مگر وہ مایوس نہیں ہوا، ہمارا در نہیں چھوڑا، در پہ گرا رہا، معافی مانگتا رہا، دعا کرتا رہا۔ اور ہم تو 1-2 بار کر کے مایوس ہو جاتے ہیں، 1 بار دعا کی، 2 بار کی، 4 بار کی، مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر آدم علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے بتا رہا ہوں 350 سال بیت گئے ہیں، دعا قبول نہیں ہوئی، زبان پہ شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، راضی برضا ہے۔ اور 350 سال کے بعد خود ہی پھر دل میں القاء کیا کہ آدم یوں کہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اگر تو ہمارے اوپر رحم نہ کرے، ہمیں نہ معاف کرے تو ہم گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہمارے لیے یہ آسانی کر دی، کیونکہ اللہ کو پتا تھا ان کا ایمان کمزور ہوگا، ان میں اتنا حوصلہ، اتنی طاقت نہیں ہوگی، سامنے رکھ دی، کہا اے گناہگار اگر میری بارگاہ سے معافی کا خواستگار ہے تو
تو اپنے بابا آدم کے الفاظ کیوں نہیں کہتا؟ انہوں نے تو 350 سال کہتے، تو شروع میں ہی کہہ دے یا اللہ جان پہ ظلم ہو گئے، معاف کر دے، ہم معاف کر دیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا، تو نوح علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں۔ آپ لوگوں میں آتے، ان کو بلاتے، لوگ جمع ہو جاتے، ان کو دعوت حق دیتے، دعوت توحید دیتے، وہ لوگ آپ کو مارنے لگ جاتے، مار مار کے آپ بے ہوش ہو کے گر جاتے، اپنی طرف سے وہ مار کے چلے جاتے، پھر جبرائیل علیہ السلام آتے، پھر پر پھیرتے، پھر آپ صحیح ہو جاتے، پھر لوگوں کو بلاتے۔ 950 سال پہ محیط ہے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ تبلیغ کی جد و جہد، 950 سال۔ فرمایا ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرنے والوں کہ یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ تو تم تو ایک بار تبلیغ کرتے ہو، 2 بار دعوت دیتے ہو، 3 بار دیتے ہو، مایوس ہو جاتے ہو۔ انعام یافتوں کی فہرست میں نوح علیہ السلام کو نہیں پڑھا کہ تبلیغ کرتے کرتے 950 سال بیت گئے ہیں، تم تو صرف دعوت دیتے ہو، وہ ساتھ مارے کھاتے تھے، پھر بھی مایوس نہیں ہوتے تھے۔ عزیزان محترم، جب ہم اس باب کو پڑھتے ہیں تو کہیں ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں نظر آتے ہیں، کہیں اسماعیل علیہ السلام آزمائش میں نظر آتے ہیں، کہیں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے ہجر میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے روتے آپ کی بینائی چلی گئی، مگر زبان پہ شکوہ و شکایت نہیں ہے، راضی برضا ہیں۔ کہیں یوسف علیہ السلام نظر آتے ہیں کہ بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا ہے، تنگ و تاریک کنویں میں پھینک دیا ہے، چھوٹے بچے ہیں، مگر زبان پہ شکوہ و شکایت نہیں ہے، راضی برضا ہیں۔ پھر کھوٹے درموں کے بس بیچ دیا، شکوہ شکایت نہیں، راضی برضا ہیں۔ پھر تنگ و تاریک جیل کی کوٹھڑی میں ڈال دیا جاتا ہے، 12 سال جیل میں رہے ہیں، زبان پہ شکوہ و شکایت نہیں ہے۔ پھر جا کے یہ مقام ملتا ہے کہ مصر کا آپ کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، کافی باتیں کرنا چاہتا ہوں، وقت چونکہ ختم ہو گیا، یہ ذہن نشین کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصائب، سب سے زیادہ آلام، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں انبیاء علیہ السلام پہ آئی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ مصائب اور آلام انبیاء علیہ السلام کے صحابہ اکرام پہ آئے ہیں، اور پھر صحابہ اکرام کے بعد جو جس قدر زیادہ شد و مد کے ساتھ اپنے نبی، اپنے پیغمبر کا پیروکار ہوا، اس کے اوپر اسی قدر شد و مد کے ساتھ مصائب اور آلام آئے ہیں۔ تو جو ہستی جس قدر زیادہ اللہ کی محبوب ہوئی، یا بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں، جس نے اللہ کی خاطر جس قدر زیادہ تکلیفیں سہیں، مصائب آلام برداشت کیے، خدا کی قسم وہ اسی قدر زیادہ اللہ کا محبوب ہو گیا۔ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ مصائب، آلام، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں میری ذات کو آئی ہیں۔ اگر مصائب، آلام، دکھ، تکلیفیں سب سے زیادہ حضور کو آئے تو آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ محبوب بھی حضور ہی ہے۔ عزیزان محترم، آؤ اس ہستی کی زندگی سناتا ہوں جنہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا کیا، اور اس ہستی کی سیرت سناتا ہوں تمہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو مصدر کائنات ہیں، جو جان کائنات ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو حبیب کبریا ہیں۔ ان کی سیرت سنا رہا ہوں، 1 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی، ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی کہ بابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سایہ اٹھ گیا، پیدا ہی یتیم ہوئے ہیں،
مبارک ہوئی امی آمنہ چلی گئی، 8 سال کی عمر ہوئی پھر دادا کی کفالت میں آ گئے، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا بھی چلے گئے۔ عزیزان محترم، جب کلمہ حق کہا لوگوں کے تانے سننے پڑے۔ کسی نے کہا تو یتیم غریب ہی رہ گیا تھا نبی بننے کے لیے، ہم سردار مر گئے تھے۔ اللہ کی خاطر گالیاں سننی پڑی، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی بہتان لگاتا ہے، کوئی جادوگر شاعر مجنوں کہتا ہے۔ عزیزان محترم، بعض اوقات آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو یوں اذیت دی گئی، پتھر برسائے گئے کہ میرے آقا کا جسم سارا لہو لہان ہو گیا، نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ اور پھر وہ بھی وقت آیا عزیزان محترم کہ 3 سال تک آقا علیہ السلام ایک گھاٹی کے اندر اپنی محبوب رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ محصور رہے۔ کفار نے ہر قسم کا مقاطعہ کر لیا۔ یہ محبوب خدا کی سیرت بتا رہا ہوں، 40 دن اور 3 ماہ زندگی کے یوں گزرے کہ خدا کی قسم گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ستو پانی کھجوروں پہ گزارا ہوتا۔ یہ محبوب خدا کی زندگی بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ کی خاطر دشمنوں نے اتنی اذیت دی، اتنا تنگ کیا کہ مکے سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ پڑھ کر دیکھیں میرے آقا مکے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مڑ بڑھ کے حضور مکے کی طرف دیکھتے ہیں، مت اے شہر مکہ میرا بچپن یہاں گزرا، میرا لڑکپن یہاں گزرا، میری جوانی یہاں گزری، میری زندگی کے 53 برس یہاں بیتے ہیں، مولا کا گھر بیت اللہ یہاں ہے، حجر اسود یہاں ہے، زمزم یہاں ہے، صفا مروہ یہاں ہے، میرے آبا و اجداد یہاں ہے، میں کیا کروں؟ آج کافروں نے مجبور کر دیا ہے، میں تمہیں چھوڑ کے یہ حضور کی سیرت بتا رہا ہوں۔ آپ کی محبوبہ رفیقہ حیات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگائی گئی، یہ بھی دکھ آپ کو سہنا پڑا۔ اپنے شہزادوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا، مگر زبان پہ شکوہ و شکایت نہیں ہے۔ غزوات میں بھوکے رہے، غزوہ خندق میں صحابہ روتے ہوئے آتے ہیں، پیر سے قمیض اٹھا کے دکھاتے، آقا بھوکا یہ عالم ہے، دیکھے پتھر باندھا ہوا ہے، آگے سے کملی والے قمیض اٹھا کے دکھاتے ہیں، باتیں غلاموں اگر تم نے ایک باندھا ہے تو اپنے آقا کو دیکھو میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ میرے محبوب کی زندگی ہے۔ آقا علیہ السلام کو بیماریوں سے بھی آزمایا گیا، آقا علیہ السلام پہ جادو بھی کیا گیا، آقا علیہ السلام کو زہر آلود گوشت بھی کھلایا گیا۔ کفار و منافقین کی طرح طرح کی چال بازیاں آپ کو برداشت کرنی پڑیں، بارہا مرتبہ سرکار کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ آزمائشیں اس ہستی پر آئی ہے جس پر ہمہ وقت خود خدا بھی اور اس کے سارے فرشتے بھی درود پڑھتے رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جس ایمان کے جس بھی درجے میں کوئی ہے، یہ ذہن میں رکھ لے، اللہ تعالیٰ آزمائش کی بھٹیوں سے گزارتا ہے۔ جو پھر جس قدر اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اسی قدر پھر عالی رتبہ اور شان پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سبق کو یاد رکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔